گاندھی صاحب کی بڑی لوگ عزت کرتے ہیں. انہوں نے مشرف کے ٹیک اوور کے بارے میں بھی کچھ اس طرح ہی بیان کیا تھا کہ قوم کا جو حق ہے وہ اگر آپ ان سے چھین کے آ رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو ٹویٹر پہ کافی وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ضیاء الحق کی بڑی تعریف کر رہے ہیں, لیجیٹمائز کر رہے ہیں. تو کافی لوگ کافی ناراض ہوئے اس بات سے. ابھی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بظاہر تو ایک کانٹرڈکشن پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں, اسلامائزیشن کر رہے ہیں, اسلام کا استعمال کر رہے ہیں اپنی ایک اللیجٹمیٹ رول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, پر غامدی صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں. ہاں, دو الگ الگ باتیں بھیا. اس میں دیکھیں ہماری قوم کے اس وقت مزاج ہی ہے کہ ہم لوگ جب کبھی کسی چیز کو سنتے ہیں نا تو خالی اس ذہن ہو کے نہیں سنتے. ایک پرسیپشن جو ہمارا بن چکا ہوتا ہے اسی کے زاویے سے اگلی کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں. خالی اس ذہن ہو کے سنو. انہوں نے کیا بات کی, میں نے سوال کیا تھا. انہوں نے دو باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے اس ملک میں کیا ہے, جو عملی نتیجہ نکلا ہے, اس عملی نتیجے پر تو میں تنقید کرتا ہوں. اس زمانے میں بھی کی, ضیاء الحق صاحب کی موجودگی میں بھی کی, اور کبھی موقع ملے اس کو پڑھنے کے لیے. کتاب کی تقریبی رونمائی تھی اسلام آباد ہوٹل میں اور ضیاء الحق صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور جن صاحب کی تقریبی رونمائی تھی کتاب کی انہوں نے ان کو مدعو کیا تھا اور ان کو بڑی توقعات اور امیدیں تھیں. سو اسی مجلس میں اسی صدر مملکت مطلق العنان حکمران کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے کہا تھا اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے کہ منحصر مرنے پہ ہو جن کی امید, نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے. ان سے آپ کو توقع ہے. اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے, چھپی ہوئی تقریر ہے غامدی صاحب کی جو ضیاء الحق کی موجودگی میں انہوں نے کی کہ جناب صدر جو کچھ آپ مذہب کے نام پر کر رہے ہیں تاریخ اس کو ریلیجس کامیڈی کے طور پہ یاد رکھے گی. اتنی سخت تنقید کی ہے, اس زمانے میں کی ہے. ان کو اس زمانے میں آفرز ہوئی ریاست کی, اسٹیٹ کے مذہبی نظم کا حصہ بننے کی, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. کبھی اس طرح کے کسی کام میں وہ ایک درجے بھی شامل نہیں تھے. یہ انٹلیکچوئل ڈسکشن. اس کے بعد غامدی صاحب ایک اور چیز کی تربیت کرنا چاہتے ہیں قوم میں. وہ تربیت یہ ہے کہ لوگوں کو اگر ٹھیک کرنا ہے نا, لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, تو اس کا طریقہ تانا, طنز, الزام, نیت, محرکات جاننا یہ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ بڑے اچھے اور اخلاص کی نیت سے غلط کام کر جاتے ہیں. ان کی تربیت اصلاح کرنا چاہتے ہو تو ان کو اپنے قریب کرو. ہم جانتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ جو طالبان ہیں, یہ جو مولوی ہیں, جا کر اپنے بچوں کو بموں سے باندھ کے انہوں نے جو خودکش دھماکے کیے, یعنی انسان کی جان سے بڑھ کے کیا چیز ہوتی ہے بھائی دنیا میں؟ مثلا اس کو آپ کے 10 لاکھ روپے دے کے آپ کہیں گے تم جا کے پھٹ جاؤ تو مرنے کے بعد 10 لاکھ روپے کیش کروا لینا. اخلاص ہوتا ہے. ہم خود اس مذہبی ماحول میں رہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرسیپشن بنتا ہے رسول کی اطاعت کا پرسیپشن کہ بھائی جو حکم آ گیا کوئی عقل نہیں چلانی, مارنا ہے تو مارنا ہے. تو غام صاحب نے بتایا کہ وہ آدمی جو کچھ سمجھتا تھا اس نے وہ کام کیے. اچھا آپ کہتے نہیں وہ یہ نہیں سمجھتا تھا, وہ بہت 2 نمبر آدمی تھا, وہ اصل میں سیکولر تھا, اس نے مذہب کو استعمال کیا, لیکن اس بندے نے جو استعمال کیا اس کی نیت پر اگر میں کلام کرتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے نا. یعنی میں ضیاء الحق صاحب کے سینے کو چیر کے یہ کہوں کہ یہ آدمی دیندار نہیں تھا. ہم جانتے ہیں ایک دیندار پس منظر کا آدمی تھا, ہم جانتے ہیں مولویوں کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا, ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ نیریٹو پیدا کس نے کیا اور کیسے کیا, اور جب پیدا ہو گیا تو جس کو وہ ٹھیک سمجھتا تھا اس پہ اس نے عمل درآمد کیا. غامدی صاحب نے یہی بات اسامہ بن لادن کے بارے میں بھی کہی, یہی بات ملا عمر کے بارے میں بھی کہی کہ مجھے ان کے جذبے پر رشک اور ان کی عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے. تو بسا اوقات لوگوں کو, ایک زمانہ تھا, ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس کچھ ان کی جماعت کے لوگ آئے, انہوں نے کسی دوسرے کی شکایت کی کہ جی انہوں نے تو بالکل ہی جماعت کی پالیسی سے الٹا بیان دے دیا. تو انہوں نے کہا ان کو کچھ مت کہو, اللہ نے ان کو عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے. تو بسا اوقات آدمی مخلص ہو کر بہت بڑے بڑے کام کر دیتا ہے. تو ہمارے ہاں گالی کا کلچر ہے, ہمارے ہاں الزام کا کلچر ہے. ضیاء الحق صاحب کی جو ظاہر تھا, جو ان کی تاریخ تھی, اس کو سامنے رکھ کے غامدی صاحب نے ایک تجزیہ کیا. باقی لوگوں کو اختلاف کا حق ہے تو اختلاف کہیں, آپ کہیں آ کر بھائی 2 نمبر آدمی تھا, اس کی نیت ہمیں پتہ, ہم نے جا کے دل میں جان لی تھی.